السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم نے جتنے بھی پروگرام ہیں ناظرین وہ ترتیب دیے ہیں، اور یہی کوشش کی ہے بھرپور کہ پچھلے سال کی طرح اس مرتبہ بھی ہر سیگمنٹ سے خیر کا پہلو جو ہے وہ پھوٹتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خیر رمضان اس ٹرانسمیشن کا نام ہم نے رکھا ہے۔ ساتھ میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ہماری عالم اسلام کی جو بڑی شخصیات ہیں، جو بڑی جلیل القدر جو ہستیاں ہیں، ان کا بھی ہم تذکرہ، عالم اسلام کی جو بڑی شخصیات ہیں، جو بڑی جلیل القدر جو ہستیاں ہیں، ان کا بھی ہم تذکرہ اس مرتبہ رکھیں گے۔ لازم بات ہے، خلفائے راشدین کے لیے ہم نے ایک ایک دن باقاعدہ مقرر کیا ہے پورا، یعنی کہ ان کی شخصیات کو، ان کے جو عہد ہے اس کو ڈسکس کریں گے، جو چاروں خلفاء ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، جو ہماری مائیں ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں گے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ ہوگا، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا ذکر ہوگا، دونوں ماؤں کا ذکر ہوگا، دیگر جو ہماری مائیں ہیں ان کا ذکر ہوگا، صحابیوں کا ذکر ہوگا، اور پھر خاص طور پہ ہم اقبال کی بات کریں گے، سعدی کی بات کریں گے۔ حکایت سعدی جو ہے وہ ہم نے پروگرام کے مختلف مرحلوں میں آپ کے لیے شامل رکھی ہے۔ مولانا روم کا خاص طور پہ تذکرہ ہوگا۔ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ہمارے اسکرین پر بھی جو تھیم ہے، وہ جو درویش کا رقص ہے اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو مولانا روم کے حوالے سے بھی، اقبال کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پہ جو حضرت سعدی کی، آپ دیکھیے کہ گلستان اور بوستان تو ایک زمانے میں ہمارے نصاب کا حصہ ہے، جی ابھی بھی ہے، لیکن باقاعدہ ہر گھر میں ہوا کرتی تھی کتابیں، اور ان کو ہم نے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ فراموش کر دیا ہے، لیکن جو ان کا منصب ہے اور جو کچھ ان ساری شخصیات سے سیکھا جا سکتا ہے، خاص طور پہ مولانا روم سے، کیونکہ تو اقبال کے بھی یعنی کہ پیر ہیں۔ میں نے، اور علامہ صاحب نے ایک مرتبہ وہ نظم پڑھی تھی، مجھے میرے لیے تو بڑا اعزاز ہے، میں نے وہ جو مرید ہندی ہے وہ پڑھا تھا، اور علامہ صاحب نے پیر رومی والا جو حصہ تھا وہ پڑھا تھا۔ تو میں چاہوں گا کہ کچھ ضرور ان تینوں شخصیات پہ، خاص طور پہ مولانا روم پہ، چونکہ سب ان کو پیر مانتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمارے لیے رہنمائی کی اصل بنیاد تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ البتہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے کچھ مختلف وہ دل نشیں انداز بھی اختیار کیے کہ نسبتاً جو گہرے اور بظاہر مشکل مضامین ہوں ان کو سادہ انداز میں پیش کر دیا جائے، جس میں ایک نظم کا اور اشعار پیش کرنے کا انداز ہے، تو دوسری طرف حکایات کا اور داستان پیش کرنے کا انداز ہے، اور اس میں یقیناً مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ہوں اور شیخ سعدی ہوں حکایات کے اعتبار سے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہی انہی آیات کا ترجمہ بعض اوقات تو پوری حکایت میں، یا جو واقعات ہیں، یا جو احادیث کے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمان ہیں، احادیث ہیں، یا جو واقعات ہیں سیرت کے، وہ پورے کے پورے نظم کیے ہوئے ہیں۔ اقبال نے بھی یہی کیا ہے۔ وہی الہامی تعلیمات کا مضمون ایک سادہ انداز میں اور دلوں کو چھو جانے والے انداز میں، یہ خاصہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، شیخ سعدی کا بھی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس دور میں بہرحال ترجمان قرآن اگر کہا جائے تو بلا شبہ وہ علامہ اقبال کی شخصیت قرار پاتی ہے۔ کیا کہنے حضرت؟ یقیناً جی، میں تو اکثر اپنے بیانات میں بھی اور جہاں ترغیب کا موقع ملتا ہے کہ خاص طور پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق میں ضرور عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کی ان تصانیف کو اتنا درجہ قبولیت عطا فرمایا کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسے عالم ہو جو ان کی شاگردی کی ترتیب پر نہ ہو۔ تو اللہ ہمارے ان بڑوں کی جتنی تصانیف ہیں ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑے خوبصورت اور احسن انداز میں علامہ اقبال جیسی ہستی، چونکہ ہمارے شہر سے ان کا تعلق ہے، اور ہمیں اس پہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نسبت کے ساتھ بھی ہمیں نوازا، اور ایک اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں بھی پڑوس میں رکھا، اور دعا ہے کہ اللہ جنت میں بھی ہم سب کو آقا علیہ السلام کے قدموں میں۔ مولانا روم پہ بھی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم جو ہیں، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تقریباً مولانا روم اور ابن عربی جو ہیں وہ ہم عصر ہیں، جی، بلکہ ان کے جو شاعر ہیں علامہ قونوی، اور ان کے گویا کہ ابن عربی کے شاگرد بھی اور شاعر بھی، وہ اور مولانا روم ایک دوسرے سے بڑے قریب رہے ہیں۔ تو تصوف کا ایک مدرسہ جو ابن عربی سے چلتا ہے، اور ایک دوسرا مدرسہ ہے کہ جو مولانا روم سے چلتا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں کہنا چاہیے کہ تصوف میں ٹرینڈ سیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جن کے بعد وحدت الوجود اور وحدت الشہود وغیرہ کی اور بحثیں شروع ہوئی۔ مولانا روم کا مسئلہ یہ ہے، کہنا چاہیے کہ وہ اپنی تمام گویا کہ ان کا جو فکر و فلسفہ ہے وہ رحمان و رحیم پہ یا محبت کے اوپر قائم ہے۔ اصل جو ایسنس ہے ان کی، اس کا وہ محبت ہے، محبت، کل سے محبت، تمام سے محبت، اور انہی فلسفہ یہ ہے کہ کل میں
کل مخلوق میں خالق جو ہے وہ موجود ہے تو خالق سے محبت. اب وہ تو ایک دوسری بحث جی ہاں وہ پھر نیا لیکن اصل یہ ہے کہ محبت کرنا اور محبت سے جو کنیکٹیوٹی مخلوق میں اور خالق میں اور مخلوق کے اپنے درمیان پیدا ہوتی ہے وہ مولانا روم کا اصل موضوع ہے جو مثنوی میں انہوں نے ڈسکس کیا. پیر رومی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا کا جو فلسفہ ہے مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب آج کل وہ ترکی کے اندر جلوہ فروز ہیں ماشاءاللہ. مولانا کا فلسفہ جو ہے محبت کے ساتھ ساتھ اگر مثنوی پہ ہم فوکس کریں تو وہ ہے انسان کا باطن، انسان کی روح، جہاں سے انہوں نے مثنوی کا آغاز کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ بشنو از نئے چون حکایت میں کنت وز جدائی ہا شکایت میں کنت. جدائی میں رو رو کر کبھی اس نئے بانسری کی آواز کو غور سے سنو کہ یہ کیا فریاد کر رہی ہے. یہ اصل میں اپنی جدائی کا قصہ اور داستان سنا رہی ہے. وہ جیسے درخت سے جدا ہوئی ہے تو ایسے ہی انسان اپنی اصل سے نکلا ہے. اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ صورت از بے صورت آمد بروں بعض شد انا الیہ راجعون. کیا کہنے. اب قرآن کو لے لیا اساس. اس لیے مولانا جامی نے کہا تھا کہ مثنوی مانوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی. اور سینٹرل ایشیا اور اس سائڈ پہ آپ چلے جائیے، میں نے تو فزیکلی دیکھا اپنے بزرگوں کے ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے گھر میں قرآن پاک ہوتا ہے اسی طرح ہر مسلمان گھر میں مثنوی مولانا روم ہوتی ہے، اور وہ سبقن پڑھی اور پڑھائی اور اس کو سمجھا جاتا ہے. پھر ہماری خانقاہوں میں اسے ہمیشہ نصاب کا درجہ حاصل رہا. وجہ کیا تھی کہ مولانا جلال الدین رومی جو ہیں علم ظاہر سے کنورٹ ہو کے علم باطن کی طرف آئے تھے، کیونکہ آپ اس وقت کے سمجھ لیجئے کہ شیخ الکل تھے اپنے زمانے کے. علماء ظواہر میں آپ کا مقام بہت بلند تھا. پھر شریعت سے طریقت کی منازل کو آپ نے شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رہنمائی کے اندر طے کیا، اور نتیجتاً آپ نے کہا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد. یہ ہے ان کا آخری نتیجہ جو نکالا ہوا ہے کہ وہ عشق ہو، روحانیت ہو، معرفت ہو، جو بھی قرآن کا فہم ہو، حدیث کا فہم ہو، اس کے لیے آپ کو ایک ایسا رہبر چاہیے جو بیک وقت معلم بھی ہو اور مزکی بھی ہو. اب آج ایک المیہ یہ ہے کہ ہم معلم کا فلسفہ تعلیم سے تو سمجھتے ہیں لیکن تزکیہ سے مزکی کو گم کر بیٹھے. تو باطن اسی لیے مولانا نے پھر خواہش نفس اور جو دوسرا ایک ضد ہے روح کی، انسانی وجود کے اندر خیر اور شر کی جو جنگ ہے، تو آپ نے اس کو بالکل دو ٹوک اور واضح کر دیا کہ کہ کشدی نفس را جو ذل پیر دامنے نفس کش را سخت گیر. وہ کہتے ہیں کہ جو نفس کا مرحلہ ہے کسی مرشد کامل کے بغیر یہ طے نہیں ہوتا، اس لیے کسی مرشد کامل کا دامن مضبوطی سے تھام تاکہ تجھے منزل مقصود نصیب. کیا کہنے. ناظرین گرامی اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، اور اب مجھے بڑھنا ہے ثناء خیر کی طرف لے کر آپ کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میری آقا کی مدح سے سجا ہوا جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے ثناء خیر، یہ ہم آپ کی خدمت میں روزانہ پیش کیا کریں گے. ناظرین گرامی جو نامور نعت خواں اور نعت گو شخصیات ہے وہ اس پروگرام کا حصہ ہوا کریں گی. مگر میں چاہوں گا کہ جو علماء کرام اس وقت اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے، نعت ایک ایسی معتبر شے ہے اور یہ ایک ایسا وظیفہ کہہ لیجئے، ایک ایسا سلسلہ کہہ لیجئے جو خاص مسلمانوں ہی کو جس کا جیسے کہیے کہ ملکہ بھی حاصل ہے اور نصیب ہے. یہ الگ بات ہے کہ غیر مسلموں نے بھی جب جب پڑھا ہے، جب جب جانا ہے، میرے آقا کو جاننے کی کوشش کی ہے، تو بے اختیار پھر ان کی مدح میں شعر جو ہیں وہ کہے ہیں. کیسے آپ دیکھتے ہیں اس پورے سلسلے کو؟ دیکھیے قرآن ہمیں بتاتا ہے نا سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں. تو یہ تو فطری بات ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، جسے وہ اپنا محسن سمجھتا ہے، اس کا ذکر بھی کرتا ہے، ذکر خیر بھی کرتا ہے، اس کی تعریف بھی کرتا ہے. اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات بھی اگر ہمیں ملی، اللہ کا کلام بھی اگر ہمیں ملا،
ایمان کی دولت بھی اگر ہمیں ملی تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو کیوں نہ صرف یہ کہ ان سے محبت ہو بلکہ ان پر درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کیے جائیں، اور جو اللہ توفیق عطا فرمائے ان کی تعریف اور توصیف کا بھی اہتمام کیا جائے، تو یہ ہمارے لیے سعادت بھی ہے اور یہ ہمارے لیے بھی ذکر کے بلند ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک نبی گزرے ہیں شایع علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ مذکور ہے، ان کو فرمایا سأطلقک بوحی، اے شایع ہم آپ کو کچھ پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، بڑا خاص پیغام، پوری توجہ سے سنیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو مخاطب فرمایا یا سماء انصتی ویا ارض اسمعی، اے آسمان تو بھی توجہ سے سن، اے زمین تو بھی توجہ سے سن، ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا، اللہ ایک عظیم الشان کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس عظیم الشان کام سے پہلے یرید ان یحول الریف الی الفلا والآجام فی الغیطان والانہار فی الصحارا، اللہ صحراؤں کو نہروں سے مزین کرنا چاہتے ہیں، جہاں جنگل بیابان ہیں وہاں نشیبی زمینوں کی صورتوں میں اور سبزے کی صورتوں میں پوری کائنات کو مزین کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے نبیوں کو اللہ فرما رہے ہیں یرید ان یبعث نبیا من الامیین، میں اپنا لاڈلا پیغمبر دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ کیا کہنا، اور اس میں ایک شعر چھوٹا سا عرض کرنا چاہوں گا، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا ہی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ نعت مبارک کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں دو باتیں جو بڑی اہم ہیں، ایک تو یہ کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بس، واہ، اور وہ اقبال نے جو کہا کہ اگر بہو نہ رسیدی تمام بو جہل، نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم یہ عرض کریں گے کہ حمد کہنا آسان ہے، نعت کہنا سب سے مشکل ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں افراد کیا تو بھی گناہ ہے اور تفرید بڑی عمدہ بات کیا، بڑا نازک مقام بھی ہے، تو بھی گناہ۔ بس یہ ہے مقام کہ سرشاری بھی ہے، فخر بھی ہے، مگر نازک بھی ہے۔ ہاں، بہت انتہائی بے انتہا نازک ہے، اور اس میں اگر افراط اور تفرید سے بچ کے انسان چل سکتا ہے تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نظر کرم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے صحیح ممکن ہے۔ لہٰذا یہ میدان بڑا بہت وسیع ہے میدان یہ گفتگو کے لیے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت نازک ہے۔ ناظرین گرامی، بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ ثنائے خیر کی طرف۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمان ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ محبوب یگانہ ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں گئے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کیا کہنا، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا، پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے،
حسنین کا نانا ہے، زغرا کا وہ بابا ہے، زغرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، تمہارے ہی ٹکڑوں سے میرا گزارا، آقا تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، وہ ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، لجپال گھرانہ ہے، اور عزت سے نہ کیوں مر جائے ہم نام محمد پر، سبحان اللہ، عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر، عزت سے نہ کیوں مر جائیں کیا کہنے ہو ہم ویسا؟ نام محمد پر، ارے یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، بلکہ زندہ رہنا ہے تو نام محمد میں پڑھ کے دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل زندگی ہی ہے، اصل زندگی ہی ہے، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جاں اللہ والی ہے، سبحان اللہ، وہ جاں اللہ والی ہے، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، ذکر داخش غیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم 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 یا رسول اللہ، جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم، نمی گویم کے من ہستم سخنداں یا رسول اللہ، چو بازو شفاعت را خوشائی برگنارا، مکن محروم جامیرا ترانا یا رسول اللہ، محروم کرم اس کو رکھنا نا سرے محشر، جیسا ہے نصیرہ سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمان سبحان اللہ، ہے،
ہو خلوت عزیز اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل سکون چاہیے سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہیں گلے دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے ہیں گلے دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ صفیں تو سب بچھی ہیں صفیں تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا صفیں تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا دانش مندارہ اشارہ کافی است صفیں تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا جو چاہتا کہ گلستان مصطفیٰ کی نوکری جو چاہتا کہ گلستان مصطفیٰ کی نوکری تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا مصرے پہ صدقے سبحان اللہ ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب آنکھ بن کے تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے سراپا احترام بن سراپا آنکھ بن سبحان اللہ مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ